امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی نئی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ آج کی میری نئی کہانی کا نام ہے آسیبی گھر۔ سارا بیٹا سارا، جی امی بیٹا نیچے آ جا، دیکھ کون آیا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ چھت سے فوری آ گئی۔ کون آیا ہے؟ جلدی کر، 2 کپ چائے بنا، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے۔ وہ اپنے پیر پٹک کر رہ گئی۔ امی یہ کیا؟ آپ بھی جھوٹ موٹ کرنے لگ گئیں۔ رات کو شادی انجوائے کر کے بس میں سب اکٹھے لوٹ رہے تھے۔ طاہر نے اپنی بیٹی کی شادی میں پورا محلہ انوائٹ کیا تھا۔ جلدی آؤ سارا، پوری گلی میں گھپ اندھیرا ہے۔ یہ محلہ کیسا ہے، کوئی اسٹریٹ لائٹ تک نہیں لگواتا۔ اندھیرا تھا۔ یہ محلہ کراچی کے ایک گوٹ میں نیا آباد ہوا تھا۔ سارا بیٹا کسے دیکھنے میں لگی ہے؟ چل اندر۔ سارا عمر میں بمشکل 17 سال کی ہوگی۔ سارا کے ابو طفیل نے یہ گھر بہت ہی سستی قیمت میں خریدا تھا۔ امی اس عجیب سے علاقے سے تو اچھے ہم نیو کراچی میں تھے۔ بیٹا کرایہ کب تک بھر دے، پھر بھائی کی بھی تو شادی کرنی ہے، اور بھائی کب تک پیسے بھجوائے گا؟ بھائی کراچی کے حالاتوں کی وجہ سے لاہور میں شفٹ ہو چکا تھا اور وہ وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہا کرتا تھا۔ گلاس بہت زور سے گرا تھا۔ سارا کی آنکھ کھل گئی۔ ارے کون ہے کچن میں؟ او ہو، یہاں بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ گئے۔ اتنا بڑا چوہا! چھی چھی کر کے بھگایا۔ کچن کا گیٹ اب کھلا نہیں چھوڑوں گی، وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ امی میرا بیگ نہیں مل رہا، پورا گھر چھان مارا۔ ابو مسلسل بائک کا ہارن بجا رہے تھے، اسے کالج کے لیے جلدی نکلنا پڑتا تھا۔ بیٹا ذرا اسٹور میں جا کر دیکھ۔ امی میں کیا پاگل ہوں؟ جا کر دیکھ وہاں۔ امی مل گیا۔ وہ جلدی میں تھی۔ چھت پر اس نے گملے لگا رکھے تھے۔ موتیا، چمیلی، رات کی رانی، گلاب کا پھول بہت پسند تھے۔ وہ شام کا وقت چھت پر ان کے ساتھ گزارتی تھی اور وہ ان پھولوں کو نہ توڑتی نہ چھوتی۔ بیٹا مغرب کی اذان سے پہلے نیچے آ جایا کرو۔ کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ نئی آبادی ہو رہی ہے، دور دور یہاں انسان نظر نہیں آتے، ہولناک سناٹا بن جاتا ہے جیسے ہم کسی قبرستان میں ہوں۔ امی آج آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تم اور میں 2 ہیں، تم 3 سے 4 گھنٹے چھت پر، کالج میں 5 سے 6 گھنٹے، میں ہر وقت اس گھر میں تنہائی تو رہتی ہوں۔ جلدی ثاقب کی شادی کر دوں گی تاکہ رونق تو لگ سکے اس گھر میں۔ امی آئندہ سے خیال رکھوں گی۔ جاؤ جا کے سالن گرم کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ امی جلدی آئیں جلدی۔ ہاں کیا ہوا؟ پورا سالن نیچے گرا ہوا ہے۔ یا اللہ خیر، ایسے کیسے ہو گیا؟ دال چاول رات کو دسترخوان پہ تھے۔ کوئی بات نہیں، کیا ہوا بیگم اگر ڈبل محنت کر لی؟ تھوڑی ورزش ہی ہو گئی۔ ارے آپ بھی نا۔ سارا کے ابو ہنسنے لگے۔ پودوں کو پانی دیتے دیتے سارا کی نظر پانی کی ٹینکی پر پڑی۔ ایک سیاہ سایہ یکدم پیچھے ہوا۔ وہ لکڑی کی سیڑھی لگا کر اس ٹینکی پر آ گئی۔ کوئی نہیں ہے یہ کہہ کر وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ بس وہ نیچے آ رہی، ایک امبخت پھر گر گئی۔ وہ اکثر پرانے گھر میں گر جایا کرتی تھی۔ امی بھاگم بھاگ اوپر آئیں۔ اس کی کوہنی اور اس کے کمر زخمی ہو گئے تھے۔ اے کرتی امی کی آؤٹ کلاس دانتیں کھاتی نیچے آ گئی۔ کیا کرنے چڑھی تھی سارا؟ چھت کم ہے جو اس کے اوپر کی چھت پر چڑھ گئی؟ سارا نے بہت بری ڈانٹ کھائی۔ رات کو گیٹ بجا۔ ارے اتنی رات کو کون ہے؟ جا کر دیکھ آتا ہوں۔ ثاقب تم؟ جی ابو میں۔ وہی کہتا وہ اندر آ گیا۔ اماں سب کے واری جا رہی تھیں۔ میرا بیٹا آ گیا؟ جی امی کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں، بہت یاد آ رہی تھی مجھے آپ سب کی۔ کھانا لگاؤ سارا۔ جی امی۔ دسترخوان پہ کھاتے کھاتے باتیں ہو رہی، پھر سب آرام کرنے لیٹ گئے۔ کچن میں رات 4 بجے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سارا کی آنکھ کھل گئی۔ کچن کا دروازہ میں نے خود لاک کیا تھا، کون ہو سکتا ہے؟ نیند کسی غفلت میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آج گھر میں ہم نے محلے کے بچوں کو کھلانے کے لیے بلایا تھا۔ آلو کی سادہ تاہری بنائی تھی۔ بھائی نیچے آ جائیں، سارا ہیلپ کرا دیں۔ ہاں آتا ہوں۔ بچوں نے خوب مزے سے کھایا۔ سارا بھی بھائی کی وجہ سے کاموں میں زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ 4 دنوں سے کالج نہیں گئی تھی۔ بھائی آپ آج مجھے کالج چھوڑ دیں پلیز۔ سارا میرے سر میں درد ہے، ایسا کرو پھر کبھی چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ شام کو بھائی نے سارے گلاب نوچ کر چھت سے اڑا دیے۔ موتیا کا یہی حال کیا۔ بھائی آپ نے میری محنت ساری برباد کر دی، مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے ان خوشبوؤں سے سر میں درد ہوتا ہے۔ ہٹاؤ گملے، مجھے یہ نہیں پسند۔ بھائی نے ایک ایک گملہ اٹھا کر نیچے گلی میں پھینک دیا۔ میں امی کے پاس بھاگی اور بولی، آپ نے بھائی کو میرے خلاف بھرا ہے نا؟ میرا چھت پر جانا آپ کو پسند نہیں؟ وہ روتی رہی۔ ابو
جب مجھے یہ گندی خوشبو پسند نہیں تو سارا کو میرا کہنا مان لینا چاہیے۔ کافی بدمزگی ہو گئی تھی۔ آخر جیت کا فیصلہ ثاقب کے سر گیا۔ ابو آج گھر میں بہت پریشان تھے۔ بیگم میں ذرا جا رہا ہوں، رات کو پریشان نہ ہونا، ٹھیک سے جائیں۔ میں کیوں ہونے لگی پریشان؟ بھلا اب گھر میں میرا بیٹا تو ہے۔ آپ جاؤ خیر سے۔ سارا مان جاؤ، ناراض مت ہو۔ چھت پر میں تمہیں دوسرے گملے لا دوں گا، تم ان کی دیکھ بھال کر لینا۔ مجھے یہ تینوں خوشبوئیں پسند نہیں۔ آپ نے میری خوشیاں تو گلی میں پھینک دی۔ ثاقب ہنس رہا تھا۔ ثاقب کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر سارا ڈر کر سہم گئی اور باتوں کو وہیں اسٹاپ کر دیا۔ بیگم کل گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، ذرا کھانے کا بندوبست کر لینا۔ جی ضرور۔ پوری رات سارا کے ابو نے جاگ کر گزاری۔ آج بلیاں بہت رو رہی تھیں، جیسے عورتیں بین کر رہی ہوں۔ چھت پر سے سیڑھی کسی نے نیچے پھینکی گھر کے صحن میں۔ سارا کے ابو فوراً بھاگ کے کمرے سے آئے تو دیکھا اتنا لمبا سیاہ سایہ چھت پر کھڑا تھا اور اس کی نیلی اور سفید آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اڑا اور غائب ہو گیا۔ سارا بھی کمرے سے نکل آئی۔ ابو سب خیر تو ہے؟ سارا کی امی بھی آ گئی، بولی ثاقب کدھر ہے؟ امی دیکھ کر آتی ہوں۔ ثاقب تو چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ آج کمرے میں تینوں بیٹھے تھے۔ بیگم اس گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کل پتہ چل جائے گا، آرام کرو۔ سارا کمرے میں آ گئی۔ وہ چادر اوڑھ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ اچانک اس کی چادر سرکنے لگی۔ اس نے وہ اوپر کری اور پھر سے اس کا بیڈ ہلنے لگا۔ اب سارا چیخ پڑی۔ امی ابو کمرے میں آ گئے اور سارا مارے خوف کے انہیں یقین دلا رہی تھی، مگر امی نے آج پھر سارا کو ڈانٹا۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو، ڈرامے کم دیکھا کرو سارا، فلمی ہو گئی ہو بڑی تم۔ امی غصے سے کمرے سے نکل گئیں، جبکہ ابو سارا کے پاس بیٹھ گئے اور ابو نے سارا سے کہا کہ اپنا سامان پیک کرنا شروع کرو، تمہاری امی کو میں خود ہینڈل کر لوں گا، بس صبح ہونے دو، کل سچ سامنے آ جائے گا۔ اور لائٹ بند نہیں کرو، میں کچھ دیر یہاں ہوں، بیگز نکالو، اپنی الماری تمام خالی کرو۔ جی ابو، سارا نے کہا۔ فوراً سب سامان الماری کا ایک ایک درمیانی اٹیچی میں رکھ دیا گیا اور فجر ہونے کو تھی۔ ابو نے بولا میں ذرا وضو کر لوں، تم بھی شاباش نماز کی تیاری کرو۔ جی ابو۔ وہ ذہن میں لگے واش بیسن میں وضو کر رہے تھے کہ ان کی نظر چھت کی منڈیر پر پڑی۔ کوئی بھیانک شکل کا فریت جس کا صرف سر اس پر رکھا تھا، لمبے نوکیلے دانت، لال سرخ آنکھیں طفیل صاحب کی حالت خراب کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے ان کی مزید حالت خراب ہوتی، وہ غائب ہو گیا۔ اذانیں شروع ہو چکی تھیں اور اب وہ اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ رحم کر اپنے فضل سے میرے گھر کو محفوظ رکھ ہر ناگہانی حادثے سے۔ بہت دیر تک اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ گھبرائی ہوئی تھیں، وہ بھی جلدی جلدی پیکنگ کر رہی تھیں۔ ہر خاص سامان گھر سے پیک ہو گیا تھا۔ طفیل صاحب نے بہت سمجھداری سے کام لیا تھا۔ یہ فیملی سفید پوش فیملی تھی اور اپنا گزر بسر کر رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، شام ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں۔ سارا سامان صحن میں لا کر رکھا جا چکا ہے، ٹرک آ چکا ہے اور سامان لوڈ ہو چکا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو پیر صاحب اپنے چند مریدوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ سلام دعا ہوئی اور کچھ دیر خاموشی کے بعد گویا ہوئے۔ طفیل، تم نے بہت اچھا کیا، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے گھر کا سامان فارغ کر دیا۔ جی پیر صاحب، سب آپ کے مشورے سے ہوا ہے۔ بیگم ادھر ہو۔ بیگم وہ کہنے لگی، طفیل صاحب، ثاقب کا صبح سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ کہیں بنا بتائے تو نہیں چلا گیا؟ پیر صاحب مسکرائے اور بولے، وہ ثاقب نہیں بلکہ ایک خون آشام افریت ہے جو آپ لوگوں کو کب کا مار دیتا، مگر آپ کے سر پر کامل پیر کا ہاتھ ہے، تبھی وہ نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس گھر میں جو آیا وہ ایک ایک کر کے مردہ پایا جاتا۔ میں نے گلی کے کونے میں جو کریانے کی دکان ہے اس سے یہ معلومات لی ہے۔ بیگم، جب ہی یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ ملا ہے تو ثاقب مطلب؟ جی ثاقب سے میری روز بات ہو رہی ہے 2 دن سے، مگر میں نے آپ پر یہ ظاہر نہیں کرا۔ یہ ہمارا ثاقب نہیں ہے بلکہ یہ ایک کاسب ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ بیگم بہت زیادہ خوف کا شکار ہو گئی تھیں۔ پیر صاحب نے پڑھائی شروع کر دی اور سب حصار میں بیٹھے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ کچھ بھی ہو آپ یہاں سے اٹھ کر باہر مت آنا۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر پڑھائی کرتے رہے۔ خوفناک چیخیں اور بھیانک آوازوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔
اور یہی نہیں، پیر صاحب کی ڈانٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پیر صاحب نے پڑھائی کا تالا لگایا اس کمرے میں، بولا اب فوراً اٹھو، جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ اور اب گھر کو سب الوداعی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ 7 بجے کی ٹرین تھی۔ ثاقب نے لاہور میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا اور اسی سلسلے میں طفیل صاحب کو فون کرا تھا تو اسے پتا چلا کہ یہ ثاقب نہیں ہے۔ محلے دار آج بہت دکھی تھے کہ یہ گھر آسیبی گھر ہے اور اتنے اچھے لوگ آج اس مکان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ 3 فیملی ایسے ہی موت کا شکار ہوئی تھی اس گھر کے اندر۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں۔ پیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ وہ بھی روانہ ہوئے اور طفیل کی فیملی بھی لاہور کے لیے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ سو لسنرز، آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد نیو سٹوری کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔